بسم اللہ الرحمن الرحیم، نئی بات کے ساتھ میں ہوں فواد احمد۔ ناظرین، کپتان نے سندھ میں اپنی ٹیم میں تبدیلی کی ہے۔ اب فردوس شمیم نقوی کے بجائے حلیم عادل شیخ اپوزیشن لیڈر ہوں گے۔ حلیم عادل شیخ اس سے قبل بھی سندھ حکومت پر سخت تنقید کرتے رہے ہیں۔ اب سندھ حکومت پہ تنقید کا ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ سندھ کے عوام کس طرح کی قانون سازی دیکھ سکیں گے؟ اور خاص طور پر ایسی صورتحال میں کہ جب وفاقی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہو اور تحریک انصاف کا ہی سندھ میں اپوزیشن لیڈر ہو، تو وفاق سے سندھ کے عوام کے لیے حلیم عادل شیخ صاحب کیا پیکج لا سکیں گے، کیا اچھی خبریں لا سکیں گے؟ آج کے پروگرام میں ان سے یہی پوچھنے کی کوشش کریں گے۔ حلیم عادل شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ہم موجود ہیں سندھ اسمبلی میں، ان کے چیمبر کی طرف چلتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ 7,880 ارب روپے جو سندھ میں آپ نے خرچ کیے، یہ سندھ اسمبلی آپ سے جواب لے گی اور آپ کو جواب دینا پڑے گا وزیر اعلیٰ صاحب۔ جاج شاہ کی نوکری کو ریگولرائز کرنے کے لیے آپ نے پوری اسمبلی سے قانون پاس کرا لیا، عمل بل پر بھی عمل نہیں ہوتا، ایجوکیشن پہ عمل نہیں ہوتا، آٹو لاک سرنج پہ بھی عمل نہیں ہوتا، ایسے بہت سارے قوانین ہیں۔ تو وزیر اعلیٰ صاحب، سندھ کے عوام آپ سے اس ناانصافی کا، اس لاقانونیت کا آپ سے حساب لیں گے۔ حلیم عادل شیخ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ شیخ صاحب، فردوس شمیم نقوی صاحب کی کارکردگی کا کیا پیمانہ تھا کہ ان کو تبدیل کیا گیا؟ کیا سندھ اسمبلی کے اندر ان کی کارکردگی میں کوئی پرابلم تھا، یا سوئی گیس کے آفس کے باہر جو ان کے بیانات تھے وہ سبب بنے، یا کہا جا رہا ہے کہ سینٹ انتخابات کے حوالے سے ان کا کچھ ایسا موقف تھا کہ جس کی بنیاد پر ان کو تبدیل کیا گیا؟ آخر پیمانہ کیا تھا؟ پیمانہ تھا کارکردگی، اور وہ کہ ان کی اچھی کارکردگی تھی۔ چونکہ ان قریب فردوس بھائی آپ کو مرکز میں کسی اہم ذمہ داری پر نظر آئیں گے، تو ان کی بڑی بہتر کارکردگی تھی، بہترین کارکردگی تھی، جس کی وجہ سے ان کو وفاق میں ان کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ ان قریب آپ کو کسی اہم رول میں آپ کو نظر آئیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ تو کسی شکایت پر، نہ پرفارمنس کی خرابی پر، نہ کسی بیان پر، ایسا نہیں ہے، بیان تو 4-5 مہینے پرانی بات ہو گئی ہے، تو یہ ان کو لازم بات ہے کہ کپتان اپنی ٹیم ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس سے کیپنگ کرانی ہے، کس سے بولنگ کرانی ہے، کس سے فیلڈنگ کرانی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو وفاق میں کوئی ذمہ داری دی جا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کارکردگی ان کی پورے 24 سالہ کارکردگی اور 2.5 سالہ کارکردگی سب بڑی ان کی مارولس رہی اور بہترین رہی، اور جس انداز سے انہوں نے پارٹی کی یہاں نمائندگی کی، سندھ اسمبلی میں اپوزیشن کی نمائندگی کی، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر کسی اور کا کرنا بہت مشکل ہوگا۔ تو یہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ کسی کارکردگی کی وجہ یعنی کہ کوئی سزا ان کو نہیں ملی ہے؟ سزا نہیں ملی، جزا ملی ہے۔ انشاءاللہ وہ کسی اچھی جگہ جا رہے ہیں، اور ان کو ان کی بہتر کارکردگی رہی ہے، اور ابھی بھی ہم ان کی گائیڈنس سے، ان کے مشاورت سے، ان کے مشورے سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور وہ ہمارے لیڈر ہیں اور آج بھی۔ چلیں کچھ عوامی مسائل کی طرف بھی آتے ہیں۔ حلیم صاحب، 1100 ارب کا ترقیاتی پیکج ہے، سندھ حکومت یہ کہتی کہ 700-750 ارب تو ہمارے تھے جو ہم نے آلریڈی اناؤنس کر دیے تھے، پیکجز تھے، مختلف پارٹنرشپس کر لی تھی، ورلڈ بینک کے پیکجز تھے، اس کو ملا کر ایک 1100 ارب کا ایک پیکج دے دیا گیا، جس کے اوپر ایگزیکیوشن بھی اس طریقے سے نہیں ہو رہی ہے۔ K4 کے اوپر بھی وہ کہتے ہیں کہ جی جو وفاق کا پورشن ہے وہ ایگزیکیوٹ اب تک نہیں ہوا، ہم نے تو اپنے حصے کا کام کر لیا ہے۔ ان کراچی پیکج کے حوالے سے ایک تو مجموعی طور پر آپ بتائیے گا کہ کیا ریلیف مل سکے گا، اور ایسی صورتحال کے اندر کہ جب وفاق میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہو تو لوگ پاکستان تحریک انصاف سے توقع زیادہ کرتے ہیں کہ اپوزیشن میں ہوں آپ یا یہاں پر حکومت میں ہوں، دونوں صورتوں میں جو وفاق سے کراچی کے لیے کر سکے یا سندھ کے لیے کر سکے اس کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ اور خاص طور پر اگر آپ لوگوں کی بات کی جائے، آپ بشمول آپ تمام لوگ ہی کراچی شہر سے منتخب ہوئے، تو شہر کے لوگ بھی آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے کیا پیکج ہوگا؟ 1100 ارب کے پیکج سے شروع ہو کے تمام چیزیں آپ نے بتانی ہیں۔ دیکھیے، میں آپ کو 162 ارب سے چلتا ہوں، اور اس کو 1100 ارب کا پیکج نہیں ہے، 1100 ارب کے پروجیکٹس ہیں، اور 162 ارب کا پھر سے ڈھول بجتا رہا، 162 ارب کا پیکج، وہ پیکج نہیں، پروجیکٹس تھے وہ بھی، لیکن ہم چاہ رہے تھے کرنا بہت کچھ تھا، اس میں بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بھی تھی، ورلڈ بینک فائنینسنگ بھی تھی، سارا کچھ تھا، لیکن اس کو سندھ گورنمنٹ نے رکاوٹیں ڈالی ہوئی 18ویں ترمیم میں۔ ان کا تھا کہ جی ہم جب بھی پروجیکٹ کہتے ہیں وہ اس کو پیکج سمجھتے ہیں۔ ٹھیک، کسی بھوکے سے کہا 2 اور 2 4 کیا ہوتے ہیں، 2 اور 2 کتنے کا تھا، 4 روٹی۔ ان کو کہو کہ پیکج جو کچھ بھی سمجھتے ہیں، اس کا مطلب ہے 162 ارب میں ملنے ہیں۔ تو اس وقت سے سٹارٹ ہوا جس کو انہوں نے چلنے نہیں دیا۔ پھر آپ کو پتا ہے کہ KIDCL ایک بنی تھی 2015 میں، افتتاح کیا تھا قائم علی شاہ صاحب نے اور نواز شریف نے۔ اس وقت پیپل پارٹی آن بورڈ تھی کہ کراچی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ، ہم نے اس کا بڑھایا، دائرہ کار بڑھایا، ہم نے SIDCL کر دیا، سندھ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ۔ جب اس پہ ہم نے کام سٹارٹ بڑھایا، 3 فلائی اوورز بنے، روڈز بنی، سارا کچھ ہوا، یہ فائر ٹینڈرز آ رہے ہیں، گرین لائن ہوگا، ٹریک بن گیا، گرین لائن کی بسز کے آرڈر دے دیے گئے۔ انہوں نے دیکھا سندھ گورنمنٹ نے تو کام ہونے جا رہا ہے،
تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی جا رہی ہے, کراچی پہ قبضہ کرنے کی سازش ہو رہی ہے. وزیر اعلیٰ صاحب کا بیان تھا. اس کا مطلب ہم سچے تھے, ہم کام کرنا چاہ رہے تھے. انہوں نے اس کو بھی کنٹروورشل کرنے کی کوشش کی, جس کی وجہ سے انہوں نے پخیں لگا دی اس کے اندر کہ اس کی این او سی لو, اس کی این او سی لو. لازمی بات ہے این او سی کے لیے پھر نیچے جانا ہے 18ویں ترمیم میں صحیح. اچھا پیسے ان کو دے تو جائز ہے, جس کے رکاوٹ ہے, لیکن پھر بھی ہم نے بہت کام کیا اس کے اندر. آج بھی دیکھیے 52 فائر ٹینڈرز موجود ہیں, گرین لائن ہونے جا رہی ہے, ساری چیزیں ہونے چاہیے. پھر اچانک کیا ہوتا ہے کہ اس سب کچھ کے باوجود بارش آ جاتی ہے, اور ہم نے دیکھا کہ 3 دن کے اندر شہر کو ہم نے ڈوبتے دیکھا. اس شہر کے گھروں میں پانی دیکھا, ہم لوگوں کے بیٹیوں کے جہیز, گھروں کا سامان, سب کچھ ہم نے یہاں لڑتے ہوئے دیکھا. جس کے بعد فوری طور پر پرائم منسٹر نے ایکشن لیتے این ڈی اے میں کو بھیجا, اور فوج کے ذریعے نالوں کو فوری کھولا گیا, سارا کچھ کیا گیا. اس کے رزلٹ میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے کام کو آگے بڑھایا جاتا ہے, اور یہ کیا جاتا ہے کہ ایک پورا پی سی آئی سی بنائی جاتی ہے. فوری طور پہ تو ہم نے جو کر سکتے تھے ہم نے اس کو کیا, لیکن اس کے بعد پی سی آئی سی بنائی گئی. پی سی آئی سی کے اندر طے ہوا کہ جی فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ مل کر کام کریں, ایک ساتھ کام کریں. ان کو پرابلم تھا کہ جی آپ ہمیں کام نہیں کرنے دیتے, ہمیں سے اعتماد نہیں لیتے, ہم کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے اندر پی سی آئی سی بنی, اور ایک اس کی ایپیکس کمیٹی بنی, اور اس کے اندر طے ہوا کہ مشاورت سے کام ہوگا. پھر 1100 ارب کے ڈفرینٹ پروجیکٹس اس کے اندر رکھے گئے. اس 1100 ارب کے پروجیکٹس رکھے گئے, اس میں ڈسٹریبیوٹ ہوئے کہ جی کون کتنے کرے گا, کون کتنے کرے گا. مطلب اگر یہ سب کچھ تھا تو بھائی مصیبت کیا تھی, کیوں نہیں کر لیا پہلے. K4 تو 4 سال سے نہیں, 5 سال سے, وہاں سے 25 ارب سے سٹارٹ ہوا اور کہاں پہنچ گیا. اس کے اندر K4 آیا, ماس ٹرانزٹ آئی, KCR تھا, روڈز تھیں, نالے تھے, تمام چیزیں آئیں. اس میں پھر 734 ارب کے پروجیکٹس ہم نے کرنے ہیں, جس میں K4, KCR, ماس ٹرانزٹ, نالوں کی صفائی, یہ تمام چیزیں یہ ہم نے کرنا ہے. اور 1-2 چیزیں اور اس میں چھوٹی روڈیں, رستے, یہ وہ تمام معاملہ دیگر جو انہوں نے سندھ گورنمنٹ نے کرنی ہے. اس کے نتیجے میں کام آگے بڑھ رہا تھا, لیکن ایک تو K4 کی انہوں نے اجازت دینے میں, اب ہم نے لے لیا اس کو, وابڈا کو آن بورڈ کیا ہے, اور اس کو ہم سب کر بڑے کام, کراچی کا پانی کا مسئلہ ہم حل کر 734 ارب ہم کر رہے ہیں 62%. اور ایک KCR کی بات کرتے ہیں, لیکن وہ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ 750 ارب کے پیکیجز وہ پہلے سے نہیں لے ہے کے آئے ہیں. نا. اسد عمر صاحب نے ایک دفعہ باقاعدہ بتا چکے ہیں. ایشو کیا ہے کہ وہ ڈالتے ہیں اس میں KCR کو. آپ کو پتا ہوگا KCR ایک زمانے میں فیڈرل گورنمنٹ کہتی تھی, یہاں کنفیوژن کا ہے. یہ تقریباً 250-300 ارب کا جو پیکیج ہے وہ لینا چاہتے ہیں. آپ کو پتا ہوگا کہ یہ شام کہتے تھے آپ بنائیں, فیڈرل گورنمنٹ کہتی تھی سندھ گورنمنٹ سے کہ آپ KCR بنائیں, آپ KCR بنائیں. سپریم کورٹ میں یہ ناکام ہو کے بنانے میں. بالکل سپریم کورٹ نے وفاق کو ذمہ داری دی کہ اب آپ بنائیں گے, سپریم کورٹ نے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے اس کو مینیج کر کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو کرنا تھا اس کو ہم نے سی پیک میں لیا, جو اس کو ہم نے لائن اپ کر لیا. جب لائن اپ ہو گیا اور KCR بننے جا رہی ہے تو سندھ گورنمنٹ کو پتہ چلا کہ یہ تو آسان کام تھا, ہم کر سکتے تھے, لیکن اب سندھ گورنمنٹ اس کو لے نہیں سکتی, چونکہ بائی دا آرڈرز آف سپریم کورٹ آف پاکستان, آنریبل ججز کا آرڈرز کے تحت یہ کام فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے. اچھا علیم صاحب, میں کلیئر کر دوں اس کو, کنفیوژن ہی یہاں ہے نا, صرف یہ جو 350 کے جم مارتے ہیں, کنفیوژن ہی یہاں ہے کہ یہ فرق آپ کہتے ہیں اس جگہ پر اس جگہ پر آ رہا ہے, اسی جگہ پر. یہ پہلے انہوں نے کرنا تھا, انہوں نے نہیں کیا, سپریم کورٹ نے کہہ دیا, اب وہ ہم کر رہے ہیں. تو یہ حلیم صاحب 750 آپ کریں یا 1100 آپ کریں یا 1100 وہ کریں, اصل مسئلہ ہے عوام کو ریلیف ملنے کا, کراچی کے لوگوں کو کہ جو گند کچرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, کراچی کے لوگ جو ٹوٹی ہوئی سڑکوں کے اوپر سفر کرنے پہ مجبور ہیں, ان سب کو ریلیف دینے کا اصل مسئلہ ہے. آپ کا مقصد یہی ہے, ان کا مقصد بھی یہی ہے. الٹیمیٹلی پھر سیاست تو اس کے اوپر ہونی ہے, کیونکہ ظاہر ہے ہر کسی کی اپنی اپنی ایک پارٹی ہے. یہ ایگزیکیوٹ کب تک ہوگا, اس کو کس طریقے سے بیٹھ کر اوپر, اب ظاہر ہے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ بڑا حصہ آپ کا ہے, 700-750 ارب کا اگر آپ کا ہے 800 ارب کا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زیادہ پیکیجز اب آپ کے پاس ہیں. زیادہ پیکیجز سے میری مراد ہے زیادہ پروجیکٹس آپ کے پاس ہیں. یہ پروجیکٹس کب تک ایگزیکیوٹ ہونا شروع ہوں گے, یہ کہاں پہنچے ہیں اب؟ دیکھیے ہمارے سے کام شروع ہو چکا ہے, ہم نے اپنے پاس K4 کے لیے فنڈز ایلوکیٹ ہو چکے ہیں, وابڈا کو آن بورڈ کر دیا گیا ہے. K4 کا جو معاملہ ہے, باقی جو ماس ٹرانزٹ KCR ہے اس کے اوپر ہماری طرف سے بہت تیزی سے کام سٹارٹ, ہر کام ہماری طرف سے. کہاں رکاوٹ آ رہی ہے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے؟ رکاوٹ ان کی پہلے آ رہی تھی, اب اتنی رکاوٹ نہیں ہے. اب رکاوٹ کہاں آ رہی ہے, جو انہوں نے کام کرنا ہے. روڈ صفائی ہے, روڈ ہے, رستہ. انہوں نے کہا تھا کہ جی ڈی سینٹرلائز کریں گے SBCA کو اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو, صوبے میں دی ہوئی ہیں, جس کے اوپر یہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ علی زیدی صاحب کے اور ان کی تلخ کلامی بھی ہوئی. علی زیدی صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ ہم تو سارا کچھ کر رہے ہیں, آپ بتائیے جو طے ہوا تھا 5 مہینے پہلے کہ ان اداروں کو ڈی سینٹرلائز کیا جائے گا, ڈویژنل سطح پر آپ بنا دیں, لاڑکانہ کا ڈویژن کا الگ سالڈ ویسٹ بنا دیں, حیدرآباد کا الگ بنا دیں, میر پرخاص کا الگ بنا دیں, اسی طریقے سے کراچی بلڈنگ کنٹرول بنا دیں, حیدرآباد بلڈنگ کنٹرول بنا دیں, میر پرخاص لاڑکانہ
करवाना, इन्होंने यस किया था। उस दिन यही हुआ कि जी आप बताइए कि कब करेंगे, मिनट्स में लिखते हैं। उन्होंने कहा हम आपको पाबंद नहीं है बताने के। इनके हिस्से का जो काम है, चूंकि यहाँ निज़ाम है, यहाँ इनका निज़ाम चलता है, हमने सुना होगा सिस्टम चलता है, जिसकी वजह से ये चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। हमारा काम इंशाल्लाह करीब आपको, हमारी कमिटमेंट है और हमने बड़ा तेज़ी से काम किया हुआ है। इनके हिस्से का काम जो कचरा है वो इनका है, जो रोड है वो इनकी है, बड़े काम सारे हमारे, वो इंशाल्लाह करीब आपको ग्राउंड पर नजर आएंगे। अच्छा हलीम साहब, एक सवाल थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अली जैदी साहब का जो मामला था, जिस तरीके से उन्होंने सीएम से सवाल किया, उसके ऊपर एतराज़ ये हो रहा है कि अली जैदी साहब को इस फोरम पे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। और जाहिर है कि सिंध की हुकूमत जो है उसका ये जवाब है कि जी इस तरीके से हम इनको जवाबदा नहीं है। क्या वफाक में एक मिनिस्टर को इतना इख्तियार है कि वो इमरान खान साहब से इस तरीके से सवाल करे कि आप बताएं, आप जवाब दें? इस तरीके से होता है आपकी पार्टी में? दो बातें आपसे कर रहा हूँ। एक तो अली जैदी साहब कोई डिनर पे नहीं थे, वो किसी टॉक शो में नहीं थे, इनफॉर्मल कहीं गपशप में भी नहीं थे। वो एक कमेटी जो नोटिफाई हुई है मशावरत से, उसमें 3 लोग वफाक के पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वफाक के पाकिस्तान मीन्स फेडरल गवर्नमेंट मीन्स इमरान प्राइम मिनिस्टर के नुमाइंदे के तौर पे मौजूद हैं। मीटिंग के अंदर ये जो इशू जो आप सवाल कर रहे हैं, शो कर रहे हैं ना आपके, कब कचरे से कब जान छुटेगी, पानी कब मिलेगा, गटर कब साफ होंगे, तो वो क्या मैंने है यहाँ का। और वफाक हमारे ऊपर क्वेश्चन है, हम लोग कहते हैं लोग हमें कि आप कब कर रहे हैं। उन्होंने पूछा, चले उन्होंने कहा जी आप ये कब कर रहे हैं डिवॉल्वमेंट को। उन्होंने कहा कि हम कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी कब कर रहे हैं, मिनट कर दीजिए। मैं नहीं समझता कि किसी वफाक के नुमाइंदे का किसी मीटिंग के अंदर किसी से, मतलब मीटिंग है, फिर तो छोड़िए ना, फिर तो वज़ीर आला साहब अपने ऑर्डर जारी कर दें, अल्लाह खैर सल्ला, बस फिर तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। आप ये समझते हैं कि एक सवाल खड़ा किया गया था, कोई ऐसा सवाल किया गया था जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि मैं जवाबदेह नहीं हूँ। उन्होंने कहा जवाबदेह हैं, अगर जवाबदेह नहीं है तो फिर बैठने का क्या फायदा। अगर उस कमेटी में कोई बताने को तैयार नहीं है फिर फायदा क्या। दूसरी बात आपने की कि फेडरल गवर्नमेंट में, कैबिनेट में, मैं समझता हूँ जितनी खुली बात इमरान खान साहब से कोई भी कर सकता है कैबिनेट के अंदर। हमारे यहाँ तो बड़ा ओपन, हमारे यहाँ कोई वो नहीं है कि जी गुलामी का निज़ाम नहीं है कि जी जरदारी साहब के सामने कोई यही मैं पूछना चाहता कि पार्टी में ऐसा सिस्टम मौजूद है कि लोग बात पार्टी में बड़ा खुला निज़ाम है। हमारे खुली बातचीत होती है, बड़ा खुली सिस्टम से बातचीत होती है। हमारे यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि बंदा मतलब पूछ ना सके। हमारे प्राइम मिनिस्टर से लोग पूछते हैं, मिनिस्टर से लोग पूछते हैं, हमारे तो वर्कर भी मिनिस्टर से पूछते हैं। यहाँ चूँकि वो नहीं है ना, गुलामी का निज़ाम नहीं है कि जी नवाज शरीफ कहेगा खड़े हो जाओ, वो जी भाई वाले भी थे, खड़े हो जाओ जी भाई, बैठ जाओ जी भाई। जरदारी साहब ने कह दिया। उनके भी ऑपोजिशन लीडर हैं आप। ऐसे में एक ब्रेक लेता हूं हलीम साहब। एक मिनट, मैं उनका अपोजिशन लीडर नहीं हूँ। वो एमक्यूएम लंदन थी, आज एमक्यूएम पाकिस्तान है। उन लोगों ने उससे जुदाई इकट्ठी कर ली है, उन्होंने उसको गलत समझा है। आज ये लोग हैं पार्लिमानी लोग हैं, मुख्तलिफ पार्टी के साथ हैं। लंदन पाकिस्तान दो मुख्तलिफ पार्टी। एक ब्रेक ले लूं। मर्दमशुमारी के हवाले से मैंने जरूर बात करनी हलीम साहब से, क्योंकि मर्दमशुमारी के अंदर कहा जाता है कि जो कमेटी बनी उसमें एमक्यूएम के लोग भी मौजूद थे, उसमें जो अली जैदी साहब भी मौजूद थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और उसमें जो है वो दीगर लोग भी मौजूद थे जो बाद में अब एतराज कर रहे हैं, चाहे फिर वो GDA की बात हो। एक ब्रेक के बाद मालूम करेंगे कि आखिर मामला क्या है। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ मौजूद है, अपोजिशन लीडर हैं सिंध असेंबली में, उनसे बातचीत हो रही है। हलीम साहब, मर्दमशुमारी के हवाले से पीपल्स पार्टी एतराज़ कर रही है कि जब उसकी मंजूरी हो रही थी तो उस वक्त तमाम लोग साथ मौजूद थे, चाहे फिर वो GDA हो, चाहे फिर वो MKM हो, इख्तलाफी नोट के साथ वो भी मौजूद थी, अली जैदी साहब भी मौजूद थे। यहाँ पे कराची में एहतजाज हो रहा है कि हमें ठीक गिना नहीं गया। बेशक ये मर्दमशुमारी आपके दौर में नहीं हुई, पहले भी, लेकिन इसकी मंजूरी तो आप लोगों ने दी, ज़ाहिर है कि इसमें फिर आपका पार्ट भी आएगा। तो कराची के लोगों का एहतजाज आप समझते हैं गलत है काउंटिंग के हवाले से, मर्दमशुमारी के हवाले से, या आप ये समझते हैं कि इसको इसी तरीके से होना चाहिए था? देखिए, कराची के सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हम लोग हैं, सबसे बड़ा मैंडेट कराची का हमारे पास है। हम समझते हैं कि जो एहतजाज, मतलब जो एतराज़ है वो ठीक है, हमारे भी वही एतराज़ है, लेकिन ये मर्दमशुमारी हमने नहीं की। और अब आईनी मजबूरी थी, क्योंकि आपको पता है लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन भी होना है, उसके पहले डिलिमिटेशन होनी है। डिलिमिटेशन इस मर्दमशुमारी पे होनी है, और इस वक्त मर्दमशुमारी फौरी तौर पे कराने के लिए आप देखिए सरहदों के मामलात कैसे हैं, बॉर्डर पे क्या सिचुएशन चल रही है। एक बहुत ज़्यादा कोविड से मुल्क गुजर रहा है, मर्दमशुमारी बहुत पैसा लगता है, बहुत पैसा लगता है इसके ऊपर, पूरी हमारे ख़जाने का, और फ़ौज को आना पड़ता है। इस वक्त में क्या जो मुल्की हालात हैं कि दोनों तरफ से इंडिया जो है किसी वक्त भी कोई कुछ भी कर सकता है, जो चाइना इंडिया के मामलात चल रहे हैं, अफगानिस्तान में जो मामलात चल रहे हैं, जो भी हैं, उस सूरत हाल में क्या अपनी फ़ौज को हम डी एस्केलेट कर सकते थे?
کیا اس وقت کووڈ کے صورتحال میں اکانومی کی کیا پوزیشن ہے, کیا ہم لے کر آ سکتے تھے اور کیا اس کو مزید لٹکا سکتے تھے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کراہت کے ساتھ, مجبوری کے ساتھ آپ نے اس کو منظور کیا, لیکن آپ لوگوں کے بھی اعتراض ہیں, پاکستان تحریک انصاف سے ان کے اعتراضات ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ کم گنا گیا ہے, کم گننے والوں ہم نہیں تھے, کم گنا گیا, کم گننے والے ہم نہیں تھے. اب کمیٹی بنی, اس میں سب نے ڈیسائیڈ کیا اور یہ ہوا ہے کہ جی اس کو منظور کر کے فوری جو آئینی معاملات ہیں یا ڈیلیمیٹیشن ہے, ایک فار ون الیکشن اگلے سے پہلے تو انشاءاللہ نہیں ہو جائے گی, اس کے اندر جو ہے ہم فوری طور پہ اس کو کر کے ڈیلیمیٹیشن کریں, بلدیاتی الیکشن کریں. جیسے انہوں نے بلدیاتی الیکشن کے اندر ایڈمنسٹریٹر لگائے ہوئے, ہم تو پنجاب میں کرانا چاہ رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ فوری طور پہ عوام کو انوالو کیا جائے اس کے اندر, نہیں تو یہ سرکاری ایڈمنسٹریٹر لگے رہیں گے. اس کو ایک اس کے لیے, اور اس کے بعد دوسری کمیٹی بنی ہے کہ فوری ڈیلے وہ کرائی جائے مردم شماری. اس کی کمیٹی کے سربراہ منسٹر آئی ٹی ہیں جن کا تعلق ایم کیو ایم سے ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں, اور یہ یہاں جو شور, اچھا ہمارے اتحادیوں نے بھی شور مچایا, وہ پولیٹکس تھی ان کی, اتنی سیاست کرنے کا سب کو ہو گیا, جبکہ اس کمیٹی میں شامل ہیں, اب کروانی بھی انہوں نے, سب کچھ ان کا حق ہے, وہ ایک انہوں نے پولیٹکس کرنی تھی جو انہوں نے کی. اور لیکن ایشو یہ ہے کہ مردم شماری میں جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا, فوری کرنے کا آرڈر دے دیا گیا اور اس کے اندر سارے لوگ شامل تھے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم, اور یہ سمجھ کراہت کے ساتھ کہ صحیح نہیں گنا گیا, لیکن صحیح کہ آپ کا اپنا اعتراض موجود ہے, لیکن مجبوری تھی نا جی. بات ہے کہ اچھا علیم صاحب, ایس ایل جی اے 2013 اس کے اوپر بڑا ایک اعتراض اٹھتا ہے کہ اس کے اندر اختیارات جو تھے وہ میئر کے پاس تو بالکل آپ سمجھ لیں کہ ایک دفتری موجود تھا کہ جس کے اندر وہ موجود تھا. ٹھیک ہے, اس نے جتنا کام کیا نہیں کیا, وسیم اختر صاحب ہوں, کوئی بھی ہو, اس کے اوپر ایک بات ہو سکتی ہے, لیکن ایس ایل جی اے کے اندر بھی اختیارات موجود نہیں ہیں. پھر ایس ایل جی اے کے ساتھ ہی اگر آپ جوڑیں کہ یہاں پر جو ہے وہ اضلاع کی سطح پر جو فائنانس ایوارڈ دیا جانا تھا, ڈیزالو ہونا تھا پاورز نے, وہ نہیں ہوئی. ان دو چیزوں کے حوالے سے قانون سازی ظاہر ہے کہ اسی جگہ سے ہونی ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں, جس کے آپ اپوزیشن لیڈر ہیں. اس قانون سازی کے حوالے سے آپ لوگوں نے کوئی تیاری شروع کی ہے, کچھ کرنا ہے آپ نے, یہ ایس ایل جی 2013 کے اوپر ہی اگلا انتخاب بھی ہو جائے گا؟ دیکھیے, سندھ اسمبلی میں ایک ڈکٹیٹرشپ ہے. سندھ گورنمنٹ میں وہ قانون سازیاں ہوتی ہیں جو ان کی ذات کے لیے ہوتی ہیں. انہوں نے 2013 پہلا المیہ ہمارا کہ ہماری سندھ اسمبلی جس نے قرارداد پاکستان موو کی تھی, اس سندھ اسمبلی کی 3 مختلف قوانین جو کہ افسروں کے حوالے سے تھے, نوکریوں کے حوالے سے تھے, ایک میں تو وزیر اعلیٰ سندھ کے بہنوئی کو ریگولر کرانے کے حوالے سے تھا, اس قسم کے 3 ایکٹ کبھی کورٹیں چیلنج نہیں کرتی ہیں. سندھ اسمبلی کے 3 ایکٹ آئین سے ماورا تھے اور ان کو سپریم کورٹ نے ختم کیا ہے. سمجھ رہے ہیں, جس میں کہ یہ ادھر کے افسر وہاں لگا دو, ادھر کے وہاں لگا دو, پٹواری کو ایس ایچ او لگا دو, ایس ایچ او کو ڈی سی لگا دو, اس طریقے کا ہوتے تھے جو اپنے طور پر ڈیپوٹیشن کا تھا. 3 ایکٹ سندھ گورنمنٹ کے ختم ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ سندھ اسمبلی سے تو کوئی امید ہے نہیں. ایس ایل جی او انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. ایس ایل جی او انہوں نے اپنے ہاتھ میں اختیار لینے کے لیے کیا تھا, اور اس وقت ان کی موجودگی میں جو ان کو سوٹ کرتا ہے نا, وہ ان کی موجودگی میں ممکن نہیں ہے کہ ہم قانون, ہم تو 65 لوگ ہیں, وہ 99 لوگ ہیں. جی میں آتا ہوں, ہم نے اپنا بنے ضائع ہوگا اس کے اندر. اب اس کے اندر 2 چیزیں ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ انہوں نے سیکشن 148 کے تحت ہم نے سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں, پرائم منسٹر ہم بھی گئے ہوئے ہیں, پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم دونوں گئے ہوئے ہیں. ہمیں امید ہے کہ وہاں سے ہمیں فیصلہ ملے گا جس کے ہم لوکل گورنمنٹ کو بااختیار چاہ رہے ہیں. دوسرا, ہم چاہتے ہیں کہ این ایف سی تو لے لیتے ہیں, یہ پی ایف سی نہیں دیتے ہیں, پروونشل فائنانس کمیشن جو کہ ڈسٹرکٹس کو ملتا ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک تو 148 کا ہمارا سپریم کورٹ سے چیز بہتر ہو. دوسرا یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ پی ایف سی ایوارڈ وہ ہمیں ان کو دینا چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی تبدیلی کی جائے. ہم اس میں کسی قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے, فائنانس ایکٹ آ جائے گا, اس کے تحت ہم چاہتے ہیں کہ اس میں تبدیلی کر کے این ایف سی کو پی ایف سی سے لنک کیا جائے کہ اگر این ایف سی چاہیے تو پی ایف سی بھی دے دو. اور دوسرا, ان کے اختیارات کے لیے دیکھیں موو کریں گے, ظاہر ہم نے ہمارے تیار ہے, لیکن یہ تو بلڈوز کریں گے نا جی. مطلب ان کے سندھ گورنمنٹ, آپ دیکھیں نا, یہاں اسٹینڈنگ کمیٹیز کا چیئرمین ہم یہاں نہیں ہیں. مرکز میں اسٹینڈنگ کمیٹیز ان کے پاس ہیں, سندھ میں ہمارے پاس نہیں ہے. مگر مرکز میں ان کو سی او ڈی یاد آ جاتا ہے, سندھ میں ہمارے پاس یاد نہیں آتا ہے ان کو. لیکن حلیم صاحب, پارلیمنٹ کے اندر جب آپ موجود ہوتے ہیں تو پارلیمنٹ میں اپنی جدوجہد تو جاری رہتی ہے, وہاں پہ بلز بھی آتے ہیں, بے شک وہ ایکسیپٹ ہو سکے نہ ہو سکے, جدوجہد تو ظاہر ہے کہ جاری رہتی ہے. تو آپ اس جدوجہد سے باہر نکلنا چاہتے ہیں کہ کورٹوں میں جا کے فیصلے ہوں گے, اور آپ پارلیمنٹ سے یعنی کہ سندھ اسمبلی سے آپ بالکل ہی مایوس ہو چکے ہیں کہ یہاں پر شاید کوئی قانون سازی نہ ہو سکے اس پارٹی کی وجہ سے کہ جو یہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آمرانہ طور پر کام کر رہی ہے. تو کیا آپ اس فورم کو خالی چھوڑنے لگے؟ ہم اس فورم کو خالی نہیں چھوڑ رہے, لیکن ریئلٹی پہ بات کرنی چاہیے نا. ہم نے پوائنٹ سکورنگ, ہم تو لوگوں کو رزلٹ چاہیے نا جی. مثال کی بات ہے, 3 قانون سازیاں ہوئی ہوئی ہیں. اینٹی آٹو لاک سرنج کا قانون بنا ہوا ہے, ایکٹ بنا ہوا ہے سندھ میں, ٹھیک, لیکن آپ کو پتا ہے کہ ساری ایڈس اسی آٹو لاک سرنج کے نہ ہونے کی وجہ سے پھیلی ہے. ایسا ہی بالکل ٹھیک ہے, قانون بنا ہوا ہے.
امپلیمنٹیشن کی بات ہے نا جی. یہ تو قانون بن چکا, ایجوکیشن فار آل, یہ بھی قانون بن چکا, اس کے میں پیسے بھی بڑھ گئے. کیا سب کے بچوں کو تعلیم سندھ میں 60 لاکھ بچہ باہر ہے, قانون بنا ہوا ہے. عمل بل آیا ابھی 4 دن پہلے, شازیہ سولنگی یا نازیہ سولنگی سفورہ گوٹ کے, اس کو میمن اسپتال کے اندر اس کا علاج نہیں کیا, مر گئی بچی. عمل بل پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. تو میں کہنا چاہتا ہوں ہم بالکل پارلیمنٹ میں ہم آئے ہیں, انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ ہمارے ساتھ قانون سازی میں ٹھیک ہو کر چلے. اور سب سے پہلے تو میں نے بات یہ رکھ کے آیا ہوں کہ جی نماز کا وقفہ کرو. سب سے پہلے ہم نے کہا نماز اذان ہو جاتی ہے, نماز کیوں نہیں ہوتی؟ تو اس کے لیے ہم مطلب یہ ہم سب باتیں, مسجد نہیں ہے سندھ اسمبلی کے اندر, مسجد نہیں ہے, پارکنگ میں مسجد ہے, اس دفعہ سیلاب آیا اور ڈوب گئی بارشوں میں, کٹر کے پانی پھیل گیا. تو ہم میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس چھوٹی سی, آپ تو چھوڑیے نا لوکل گورنمنٹ, جب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک روز میں نے وزیر اعلیٰ سندھ سے, کبھی کبھی ہوتے ہیں 1-2 دن ہمارے تعلقات اچھے رہتے ہیں, ہمارے کچھ 2 دن اچھے تعلقات ہو گئے تھے. میں نے کہا وزیر اعلیٰ صاحب آج ہم مشترکہ قرارداد لاتے ہیں جس کے اندر نماز کا 10 منٹ کا 15 منٹ کا وقفہ ہو جائے. اب مثال کی بات ہے, اذان ہو رہی ہے, میرا بزنس چل رہا ہے, میں تو نہیں جاؤں گا کہ یار میری ٹرن نکل جائے گا, بزنس نکل جائے گا, کوسچن نکل جائے گا, کال اٹینشن نکل جائے گی, تقریر نکل جائے گی, سوال نکل جائے گا, پوائنٹ آف آرڈر نکل جائے گا, میری نماز چلی جاتی ہے. اور میں نے کہا میجورٹی الحمدللہ مسلمان پڑھتے ہیں. وزیر اعلیٰ کہ چھوڑے یار چھوڑ, جس نے پڑھنی ہے پڑھے گا, جس نے نہیں پڑھنی نہیں پڑھے گا. تو جہاں نماز کے وقفے کا بل بھی یہ پاس نہ کرنا چاہتے ہوں تو وہاں لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کیسے پاس کرنے دیں گے, جس میں ان کا مال پانی کا بہت بڑا بندوبست ہے. اچھا علیم صاحب, 2 طریقے ہیں اسمبلی میں چلنے کے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ بھی تقریر کریں, وہ بھی تقریر کریں, ہنگامہ ہو, اسمبلی کے بزنس چل نہ سکے, معاملہ ختم ہو جائے, جو اس وقت فیڈرل میں بھی خاص طور پر ہو رہا ہے اور سندھ میں بھی کسی حد تک یہ ہو رہا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ افہام و تفہیم کے ساتھ, حکومت کے ساتھ بھی جہاں پر بات ہو سکتی ہے وہاں بات کیجیے, اور جہاں پر پھر احتجاج ہو سکتا ہے وہاں احتجاج کیا جائے. تو آپ کس طرف جانا پسند کریں گے؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا جو پورا ایک پوسچر ہے, چاہے وہ فیڈرل میں ہو یا دیگر اسمبلیوں میں ہو, وہ اپنے مخالفین کے ساتھ کوئی نرمی سے جو ہے وہ رویہ نہیں رکھتے. تو یہاں سندھ میں آپ کچھ چینج لائیں گے اپنی حکمت عملی کے اندر, یا حکمت عملی ایگریسو بھی ہوگی سندھ کے حوالے سے؟ دیکھیے, ہم نے ابتدا کر دی ہے. ہم گزشتہ روز گئے تھے اسپیکر صاحب کے پاس, میں اور ہمارے پارلیمنٹ لیڈر بلال غفار صاحب. اسپیکر صاحب سے ہم نے ابتدا کر دی ہے کہ جی ہم مخالفت کریں گے, آپ کو آنسریبل ٹھہرائیں گے, لیکن لڑائی جھگڑا گالم گلوچ ذاتیات سے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں صوبے کی بہتری کے لیے قانون سازی بھی اکٹھی کریں, سب کچھ کریں. ہم نے ایک پیغام دے دیا ان کو, پیغام محبت دے دیا ہے کہ جی آپ چلیے, ہم اس کو بہتر طریقے سے چلانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اندر ہاؤس کے اندر ہم اور ہوں گے, باہر ہماری اجازت, آپ کو بھی ہمیں بھی اجازت کہ ماحول کو بہتر کریں, تاکہ وہاں لوگ تماشا نہ بنے آپ لوگوں کے سامنے, آپ کے کیمرے کے سامنے, میڈیا کے سامنے, پورے پاکستان, پوری دنیا کے سامنے بتا, آپ ہی ذریعہ بنے گے نا جی, دنیا کو کون دکھاتا, آپ دکھاتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ تماشا ہم نہ بنے, ہم ایک اپنی طرف سے پہل کر آئے ہیں, جواب کا انتظار ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں قانون سازی ہو, اسمبلی کو قانون ساز اسمبلی ہوتی ہے, قانون سازی ہو, یہ نہ ہو کہ ایک دوسرے کی ہم جتم پیزار ہو اور پگڑیاں اچھال رہے ہیں. چلے حلیم صاحب, میں ایک یہاں پر وقفہ لیتا ہوں, کیونکہ آپ بہت سخت تنقید کرتے ہیں سی ایم صاحب کے اوپر. گزشتہ دنوں آپ ان کے علاقے میں بھی گئے ہوئے تھے, آپ کا کہنا یہ ہے کہ وہاں بڑی کرپشن ہو رہی ہے. اس کرپشن کے اوپر بھی بات کریں گے کہ کن ثبوتوں کے ساتھ آپ الزام لگاتے ہیں. لیکن ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے تو حلیم عادل شیخ صاحب ہمارے ساتھ. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. سندھ میں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سندھ میں کرپشن کی بڑی بات کرتے ہیں حلیم عادل شیخ صاحب, مختلف علاقوں میں جاتے ہیں, چاہے وہ لاڑکانہ کا معاملہ ہو جہاں پر ایڈز پھیل رہا تھا, چاہے اس طرح کے دیگر معاملات ہوں, ٹھٹا کا معاملہ ہو, ہمیں ہر جگہ حلیم عادل شیخ صاحب موجود نظر آئے. اب اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے کیا کردار ادا کریں گے؟ کیا کرپشن کے ان کے پاس ثبوت ہیں؟ کیا صرف آواز اٹھائی جائے گی یا اس کے حوالے سے کوئی قانونی کارروائی بھی کی جائے گی؟ حلیم عادل شیخ صاحب سے پوچھیں گے. حلیم صاحب, آپ ہر جگہ پہنچتے ہیں, ایک آپ کے پاس بس بھی ہے بڑی خوبصورت سی, اس بس کے ساتھ آپ ہر جگہ پہنچتے رہے ہیں, لوگوں کی داد رسی ہوئی بھی ہے, بہت سارے ایشوز کو جو ہے وہ میڈیا کے اوپر آپ نے اجاگر بھی کیا ہے. سی ایم صاحب کے حوالے سے آپ نے گزشتہ کچھ دنوں سے ایک موقف لیا ہوا ہے کہ وہ اور ان کے علاقے میں بڑی کرپشن ہو رہی ہے. آپ کے پاس اس کے کیا ثبوت ہیں؟ سب سے پہلا ثبوت تو جو نیب کا ریفرنس آیا ہے اور جس میں وعدہ معاف گواہ نے پیسے واپس دیے ہیں, جمالی صاحب نے 120 لوگوں نے گواہیاں دی ہیں. نوری آباد پاور پلانٹ, تو کیا بچ گیا؟ میں کیا کہوں, ثبوت سامنے ہے. روشن سندھ, کہیں روشن آپ کو سندھ نظر آتا ہے؟ سندھ کہیں روشن نظر آیا؟ آپ سے سوال ہے. یہاں آپ کے چیمبر میں تو روشن کیا کیا وہ آپ کے کیمرے, آپ کی لائٹ نے روشن کیا ہوا ہے, یہاں بھی اندھیرا ہی ہے.
पूरी सिंध असम्बली में भी। रोशन सिंध प्रोजेक्ट, शुगर मिलों को सब्सिडी, शुगर मिलें बेच दी इन्होंने, सिंध बैंक को तबाह कर दिया इन्होंने, समिट बैंक को बंद करा दिया इन्होंने, ट्रैक्टर की सब्सिडी दे दी, वो हराम में चली गई। मतलब मैं कह रहा हूँ 80 अरब की सब्सिडी आजकल दी जा रही है, 2 अरब हुआ करती है इनके गवर्नमेंट में आने से पहले। बात यह है कि करप्शन कहाँ कैसे नहीं है। और उसके बाद बदइंतजामी है या करप्शन है? करप्शन जी बड़ी टेक्निकल करप्शन है, टेक्निकल नो बदइंतजामी, ये बैड गवर्नेंस, क्रिमिनल गवर्नेंस है। नंबर बैड गवर्नेंस का बदइंतजामी छोड़ दीजिए, मुजरिमाना गफलत है ये। क्या सबूत है आपके पास? कोई पेपर क्या सबूत है? सबूत? अदालतों में जाएंगे या सिर्फ आवाज ही क्या उठाएंगे? सबूत नहीं है हमारे पास। ये तबाह सिंध हमारे पास बहुत बड़ा सबूत है। आज आप देखिए पेंशनरों का केस सामने नहीं आ गया आपके पास कि 2 अरब 47 करोड़ 36 लाख रुपए। हलीम साहब, ऑडिटर का एतराज है वो। एतराज नहीं, आपको नहीं पता शायद, क्या गलत तफसील है। ऑडिट रिपोर्ट नहीं, ये 2 जाली पेंशनरों के नाम पे जाली अकाउंट बनाकर 98 लोगों के नाम पर दादू के बैंकों में पैसे जमा कराए गए, वापस निकले वहां से। वो कहते हैं निकाल के हमने उनको दे दिए। कौन झूठ बोल रहे हैं, उसके ऊपर रेफरेंस चल रहा है और सारे एक ही खानदान, सारी मतलब जोही तालके में दादू में 2.5 अरब की पेंशन निकाली, क्यों निकाल के दिए, चेक क्यों नहीं हुए? ये तो चल रहा है ना केस। कानूनी कार्रवाई भी करवाएंगे। कानूनी कार्रवाई हो रही है जी लाजिमत। हम कोई देखिए, हम अगर केस ना होता हम जाके केस कर देते। जहाँ जहाँ रेफरेंसेस चल रहे हैं वो आगे बढ़ने चाहिए और जहाँ जहाँ नहीं है उसके रेफरेंसेस दाखिल कराए जाएंगे इसके ऊपर। किन जगहों पे ज्यादा आपको करप्शन नजर आती है सिंध में? क्योंकि सिंध हुकूमत कहती है सेहत का शोबा हमने बहुत बेहतर कर दिया है, NICVD बनाया है, गंबट में एक हॉस्पिटल बनाया है, सैटेलाइट सेंटर्स बनाए हैं जो वफाक लेना चाहते हैं। NICVD को ये जब देखो NICVD, जब सुनो NICVD, जितनी करप्शन NICVD के अंदर निकली। फ्लैगशिप हॉस्पिटल तो है एक, नहीं है, सर्विसेज तो अच्छी है। नहीं है। अरबों रुपए खर्च करने के बाद बहुत लिमिटेड, उसके अंदर से 20% अगर आवाम के ऊपर खर्च हो तो कहाँ है फ्लैगशिप है वो? अरबों की करप्शन है। नैब उसकी इंक्वायरी कर रहा है, 60-60 लाख रुपए तनख्वाहें ली जा रही हैं, जाली बिल दिए जा रहे हैं, जाली दवाइयाँ ली जा रही हैं। क्या नहीं, क्या है, कितने % इलाज हो रहा है? कर्जा 12-13 अरब का चढ़ा हुआ उसके ऊपर। मतलब जिसने NICVD को नहीं बख्शा वो किसको बख्शेगा? जिन्होंने एड्स की दवाओं में किसी को नहीं बख्शा, वो कोरोना की दवा लड़का ने बिकते रही, वो किसको बख्शेंगे? सिंध में कुत्ते की वैक्सीन आपको पता है कि नहीं मिलती है और 92 करोड़ कुत्ते न्यूट्रल करने पे खर्च हो गए। 92 करोड़ अमली है ना? नहीं, चक्कर नहीं हुए ना, खा गए। उसके अलावा कौन से इदारे हेल्थ में दवाइयाँ मिलती हैं? चलिए मेरे साथ। अब 111 हेल्थ फैसिलिटीज IHS को दी हुई हैं, हैंड्स को बहुत सारे पैसे दिए जा रहे हैं, मर्फ को पैसे दिए जा रहे हैं। 3 अस्पताल कहते हैं भाई लोकल THQ, DHQ, BSc, BHU इनसे चलता नहीं है, ये कहते हैं बड़े अस्पताल हम चलाएंगे और हमने कहते हैं कब्जा कर लिया। ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे किया है। देखिए सिंध में का आटे के ऊपर नैब ने थोड़ा सा हाथ डाला, 14 अरब रुपए की गंदम की करप्शन निकल आई। सिंध में भी 20 अरब का एक और रेफरेंस CM साहब के ऊपर चल रहा है। गंदम खा गए थे गंदम हलीम साहब। वो चूहे असेंबली के अंदर बैठे हमारे साथ, ये सारे चूहे जो है असेंबली में हमारे साथ बैठे हुए हैं और ये सारे उन्हीं चूहों ने खाए, सरकारी चूहों ने खाए। क्या तरजीहात आपकी क्या है? किन चीजों को ज्यादा आप देखिए, हम चाहते हैं कि अपोजिशन में रहते हुए, अपोजिशन देखिए 65 लोग हैं, उसके अलावा 6 करोड़ सिंध की आवाम है जिसमें मखसूस लोगों ने पीपल पार्टी को वोट दिया, किसी ने हमें दिया, लेकिन कुछ लोग न्यूट्रल भी हैं जो घरों में बैठे हैं। हम उनकी आवाज़ बननी है। अपोजिशन का काम होता है इशूज़ को रेज करना, हुकूमत का काम होता है हल करना। अपोजिशन का काम होता है इशूज़ को सामने लाना, गवर्नमेंट का काम होता है उनको हल करना। हम चाहते हैं कि बेहतर कानून साजी हो सिंध में, तालीम हर आदमी को, हर बच्चे को मिले सिंध में, सेहत हर शख्स को मिले, हर मरीज़ को मिले, सेहत कार्ड के लिए सिंध गवर्नमेंट पाबंद हो। हम चाहते हैं अरबों रुपए इन्होंने उस पर खर्च कर दिया है लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर हो। आज डाकू वीडियोस बनाकर डाल रहे हैं। हम चाहते हैं अस्पताल में दवाइयाँ मिले, हर स्कूल में किताबें मिलें, स्कूल में बाथरूम हो, स्कूल में दीवारें हो, स्कूल में बेहतर माहौल हो। हम चाहते हैं गंदम के ऊपर करप्शन ना हो। हम चाहते हैं अनवर मजीद के अलावा कोई और भी तरक्की करे। सिंध में सिर्फ एक ही शख्स है, एक ही ग्रुप है, अनवर मजीद ग्रुप, उसने तरक्की की है। हम चाहते हैं कि जरदारी ग्रुप से ज़्यादा सिंध तरक्की करे। हम नहीं चाहते कि किसी पापड़ वाले के, रक्शे वाले के अकाउंट से पैसे मिले। हम चाहते हैं कि खरी आम आदमी जो है उसकी ज़िंदगी में बेहतरी आए। सलीम साहब, कश्मीर से कराची तक आप एक फ़ाल किरदार अदा करते रहे, हर जगह आप पहुँचे हैं। मतलब एक चीज़ होती है कि जो रिकॉर्ड पर मौजूद ना हो, आपके हवाले से ये है कि आप हर जगह पर पहुँचे हैं, हर इशू के हवाले से आपकी एक आवाज़ मौजूद रही है। कोई फ़र्क देखने में मिलेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध के अंदर ख़ास तौर पर एक पूरे तर्ज़ अमल में? क्योंकि अब आप सिंध के तमाम इलाकों को जानते हैं, कराची से कश्मीर तक, कोई फ़र्क देखने को मिलेगा? एक तो बता दूँ, अपोजिशन लीडर जो होता है वो ये नहीं होता कि सिर्फ उसने सिंध असम्बली में तकरीर करनी है। इंशाअल्लाह मैं जो अपोजिशन लीडर, मैं शुक्रगुजार हूँ अपने कप्तान इमरान खान साहब का।
انہوں نے مجھے ذمہ داری دی, انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا محنت کی بنیاد کے اوپر. اور اس کے بعد شکر گزار ہوں اپنی اتحادی جماعتوں کا بھی اور اپنی تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز کا بھی, جی ڈی اے, ایم کیو ایم, پی ٹی آئی کے ممبرس کا بھی جنہوں نے مجھے نامزد کیا. بات یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اپوزیشن لیڈر ان 69 لوگوں کا تو ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ گھوٹکی میں اگر کوئی ٹھیلے والا بیٹھا اس کا ذاتی ہو رہی ہے تو اس کی آواز بھی میں نے اٹھانی ہے. لاڑکانہ میں کوئی بچہ اسپتال گیا اس کو دوائی نہیں مل رہی, اس کی آواز میں نے اٹھانی ہے. تھر میں کسی کے گھر میں وہ خوش سالی کے ساتھ بھوک ہے تو اس کی آواز میں نے اٹھانی ہے. کراچی میں کسی بزنس مین کی فیکٹری کے ساتھ جاتی ہوئی تو اس کی آواز میں نے اٹھانی ہے. کسی ڈبل سواری والے کو زبردستی پولیس اٹھا کے لوٹ رہی ہے اس کی آواز میں نے اٹھانی ہے. مصیبت زدہ لوگوں کی, پریشان لوگوں کی, سندھ کے عام لوگوں کی جو کہ بے اختیار لوگ ہیں, جو کہ سندھ میں تم بے اختیار ہیں نا جی, انشاءاللہ میں ان کی آواز ہوں. میں صرف مخصوص یہ نہیں کہ میں اپنی پارٹی کے طور پہ میں نے صرف تقریریں کرنی ہیں. انشاءاللہ سندھ میں جہاں ظلم ہوگا, زیادتی ہوگی, انشاءاللہ ہم پوری کمیٹیز بنا رہے ہیں, ہم عوام کو انوالو کر رہے ہیں, ہم ایک سسٹم بنا رہے ہیں تاکہ ہمارے پاس انفلو انفارمیشن کا, ہمیں کوئی زیادتی ظلم کچھ ہوتا ہے ہم ایک سیل بنا رہے ہیں یہاں اس میں اپوزیشن لیڈر آفس میں, ہم ایک مستقل ایک بنیادوں پر ایک مانیٹرنگ سیل بنا رہے ہیں, ایک کمپلینٹ سیل بنا رہے ہیں جو کہ لوگوں کی کمپلینٹ ریزالو کرے گی. اور میں چاہتا ہوں, میں بیوروکریسی سے آپ کے حوالے سے کہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارا رائٹ ہے عوام کے حقوق کی غلامی نہ کریں. آپ کو پتہ ہے ابھی تو سندھ کی بیوروکریسی خالی ہونے والی ہے. ای این ڈی رول 2020 آ گئے ہیں, روٹیشن پالیسی آ گئی ہے کہ جس نے وی آر کی وہ فارغ ہوگا, جس کے اوپر کیس ہے وہ نوکری سے ہٹے گا, جو اس نے 10 سال گزاری ہے وہ صوبے سے نکلے گا, تو سندھ تو خالی ہو جائے گا. تو انشاءاللہ چیزیں بہتر ہونے جا رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس جو مینڈیٹ ہے کہ ایک تو ایک اپنے اتحادی جماعتوں کو سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے, گورنمنٹ سے اسمبلی کے اندر اچھی ہم نے اپنی وہ بنانی ہے, گڈ ریلیشن بنانی ہے, ان سے کہنا ہے کہ گالم گلوچ نہ کرو, قانون سازی کرتے ہیں ہم, آپ کو احساس دلائیں, آپ جواب دیں بس اس پہ. تو ایک اچھا ایک ماحول ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ, گورنمنٹ کے ساتھ, ٹریجری بینچز کے ساتھ ہم ایک اچھا ورکنگ ریلیشن شپ قائم کریں, کوشش کریں گے اس میں. لازم بات ہمارا حق ہے, ہم نے ایشوز ریز کرنے ہیں, لیکن اس کی تبدیلی انشاءاللہ سندھ کے عوام کو ریلیف ملے. اور انشاءاللہ میں ایک برج بنوں گا سندھ میں جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے. سوال بھی میرا یہی ہے کیونکہ اختتام کی طرف ہے پروگرام, جب فیڈرل گورنمنٹ آپ کی اپنی ہو تو ظاہر ہے کہ یہاں سے معاملات کرنے میں, سندھ کے لوگوں کے حقوق کے حوالے سے بات کرنے میں ایک نسبتاً آپ کو ایک مختلف رویہ اپنانا پڑتا ہے. سندھ کے مختلف ایشوز ہیں, مثال کے طور پر یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ جزیرے آپ وفاق کے حوالے کر دیں. دوسرا, سندھ کے لوگ حساس بھی ہیں بہت ساری چیزوں میں وفاق کی انٹرفیرنس کے حوالے سے. وہ سمجھتے ہیں کہ جی بہت ساری چیزیں جو یہاں پر آپ خود سندھ کے ایک علاقے میں گھومیں, آپ کو پتہ ہے حساسیت ہے سندھ کے اندر, ان ساری چیزوں کا برج کیسے بن سکیں گے؟ دیکھیے میں ایز اے پوزیشن لیڈر اپنے گورنر صاحب سے رابطے کے ذریعے ڈائریکٹ الحمدللہ میری ایکسیس ہے. میں کوشش کروں گا کہ سندھ سب سے پہلے اپنی پارٹی, اپنے اتحادی اور سندھ کے عوام اور فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان, وفاق کے درمیان ایک برج کا کردار ادا کروں, سندھ کے وکیل کا کردار ادا کروں, سندھ کے ایشوز کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کروں. الحمدللہ میں سندھ کا بیٹا ہوں, پاکستانی ہوں, پاکستان زندہ باد کہتا ہوں, جی سندھ بھی کہتا ہوں کہ جی ہماری عادت ہے نا کہ جی اگر وفاق مطلب مضبوط صوبے, مضبوط وفاق کی ضمانت ہے. تو انشاءاللہ میں ایک اس سندھ صوبے کے عوام کے لیے, ہم ان کے نمائندے ہیں, ہم سندھ اسمبلی میں ہیں, انشاءاللہ تمام کوئی کسر دقیقہ فروغ راست نہیں کریں گے ہم, اور ہر طریقے سے انشاءاللہ سندھ کے لیے جو بن پائے گا وفاق سے سندھ کا لینے کے لیے پیکیج لانے کی کوشش کریں گے, کوئی پروجیکٹس بھی لے کر آئیں گے, اس پروجیکٹس کو سپیڈی کریں گے. جو 1100 ارب کے پروجیکٹس ہیں پورے سندھ تک. میں کہنا چاہتا ہوں کراچی گو کے سندھ کا سمجھیں کہ راجدھانی ہے, سندھ کا تاج ہے, لیکن پورے سندھ میں جو حشر کراچی, پورے سندھ میں انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ فیڈرل گورنمنٹ کے جو پروجیکٹس ہیں, جو فیڈرل گورنمنٹ کے تمام ادارے ہیں, ان کو میں سندھ کے عوام کے لیے بہتر کراؤں. اس کے اندر جو پریشانی ہو, جو غلطیاں ہیں, زیادتیاں ہیں ان کی, یا کوئی کرپشن ہے یا کوئی نااہلی ہے, تو اس کو بھی دور کراؤں. چلیں, بہت شکریہ. حلیم عادل شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس امید کے ساتھ پروگرام ختم کریں گے کہ حلیم عادل شیخ صاحب کی صورت میں جو ایک فعال اپوزیشن لیڈر ہے, وہ سندھ اور وفاق کے درمیان اگر کوئی دوریاں ہیں پروجیکٹس کی ایگزیکیوشن کے حوالے سے, یا سندھ کے اندر پروجیکٹس لانے کے حوالے سے, یا یہاں پر ہونے والی کسی کرپشن کے حوالے سے, تو اب اس میں کوئی نہ کوئی تبدیلی آئے گی, کوئی نہ کوئی مسئلے کا حل نکلے گا, کوئی نہ کوئی ایسی قانون سازی ہو سکے گی جو سندھ کے عوام کو ریلیف دے سکے, سکھ کا سانس دے سکے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اگلے پروگرام تک لیا دیجیے. اللہ حافظ.